عورت میں اگر یہ 3 نشانیاں ہوں تو سمجھ جاؤ کہ وہ کسی بھی مرد سے ہم بستری کر سکتی ہے۔ عورتوں کے پوشیدہ راز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کے شوقین عورتوں کی 3 خاص نشانیاں بتانے والے ہیں۔ معزز ناظرین، وہ عورتیں جن میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں ان کے اندر جنسی خواہش بنسبت باقی عورتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ خاص نشانیاں کون سی ہیں جو کہ ہر مرد کو تقریباً پتہ ہونی چاہیے؟ تو وہ نشانیاں معلوم کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کی جنسی سمجھ بوجھ اور آپ کے سیکس نالج میں بھی اضافے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو عورتوں کی خاص نشانیوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے جسم کے ان حصوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جن کو چھونے سے عورتیں جنسی طور پر مشتعل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی عورت میں شہوت بہت زیادہ اور کسی عورت میں شہوت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم شہوت ہوتی ہے۔ ایک سرچ کے مطابق جن مردوں میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے حد سے زیادہ مباشرت کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، جس سے وہ روز مرہ کے معمول سے زیادہ مباشرت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی مردانہ کمزوری اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جوانی میں ہی ان کے جسم کی ہڈیاں درد کرتی ہیں اور جوڑ آواز کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، بہت سی عورتیں بھی شہوت زیادہ ہونے کے سبب زیادہ مباشرت کی خواہش مند ہوتی ہیں، اور وہ اپنی لذت شہوت کو پورا کرنے کے لیے مباشرت بہت زیادہ کرتی ہیں، اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف مردوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر کے ان سے ہم بستری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتی، کیونکہ کوئی مرد ایسا نہیں جو روزانہ ہم بستری کر کے کسی عورت کی جنسی خواہشات کو پورا کر سکے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرد بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے اور مردانہ قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کے جسم کے ان حصوں کے بارے میں کہ جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کی شہوت کو آسانی سے مکمل کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستری پر موجود ہوتی ہے۔ جنسی لحاظ سے مرد اور عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ مرد اگر عورت کے پستان چومے گا، چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی صورت میں عورت کے جذبات بہت جلد ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ عورت کے پستان کو سخت کرنے سے شہوت ابھرتی ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں، یا دودھ ہے ہی نہیں، تو پھر پستان چوسنے کا حرج نہیں۔ عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی و جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کے حساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ عورت کے پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے، اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کی دوسری خاص جگہ جو بہت نازک ہوتی ہے اور وہ عورت کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جسے چھونے یا دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہو جاتی ہے،
اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے میں سے اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر وزر ہوتا ہے۔ وزر ایک مٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے کئی گنا اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ وزر مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کو پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی جتنی حساس اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نروس سسٹم بالکل ڈھیلا ہوتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے وہ اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مرد کا مارتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے وزر سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ تناؤ میں آتی جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ نمبر 3، جو مرد عورت کی گردن کو چومتا ہے وہ کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ جب مرد اپنی زبان سے عورت کی گردن کو چومتا ہے تو یہ عمل ایک تحقیق کے مطابق مرد کے جسم کی چربی پگھلاتا ہے، اور مرد کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو ناظرین ان عورتوں کی نشانیاں جو کسی بھی مرد سے ہم بستری کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایسی عورتیں جن کا رنگ سانولا ہو تو ان کے اندر بھی جنسی اور جسمانی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان عورتوں کے جن کا رنگ گورا ہو۔ نمبر 2، ایسی عورتیں جن کی ٹانگوں پر اور بازو پر بہت زیادہ بال ہوں تو ان کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایسی عورتیں جن کا قد چھوٹا ہو تو ان کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جن عورتوں کا قد لمبا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایسی عورتیں جن کے ناک کی نتنوں کا سوراخ کشادہ ہو یعنی زیادہ کھلا ہو تو ان کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جن کی عمر 25 سے 30 سال ہو تو عمر کے لحاظ سے ان کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ 25 سے 35 سال کا دورانیہ ایک ایسا دورانیہ ہے جب عورت کے اندر جنسی خواہش عروج پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عورت کے اندر جنسی شہوت کم ہوتی جاتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کے چہرے کا سائز یعنی کہ ان کا منہ کا سائز زیادہ بڑا ہو یعنی کھلے چہرے والی عورت کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایسی عورتیں جو معمول کے دوران اپنے سر کے بالوں کو چوٹی بنا کر اپنے سر کے اوپر رکھتی ہیں تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اندر بھی جنسی خواہش باقی عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے وسعت اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔